ذریتہم، وہ وقت یاد کرو کہ جب میں نے آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ کر کے ان سے ایک بات پوچھی، اور وہ بات کیا تھی؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہر انسان کی روح نے یہ بات کہی کہ قالوا بلا، بے شک اے ہمارے مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ وشہیدنا، اور فرمایا کہ اس وقت ہر انسان کی روح نے یہ کہا کہ ہم اس چیز کی گواہی بھی دیتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں کہ رب ہمارا تو ہی ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کام کس لیے کیا؟ ما تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ قیامت کے دن تم یہ عذر نہ پیش کر سکو کہ ہم غافل تھے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ یہ واقعہ تفسیر البیان کے اندر شاہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، پہلے جنت میں رہے، اور جنت سے جب واپس اس زمین پر آپ تشریف لائے اور جب آپ کی توبہ قبول ہوئی، تو اس کے بعد کوہ نعمان پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے اللہ رب العزت نے آپ کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا، تو حضرت آدم کی پشت کے اندر آدم کے پہلے بیٹے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسانوں نے آنا تھا، ان تمام کی ارواح جو ہیں وہ حضرت آدم کی پشت مبارک سے باہر نکل آئے۔ آج ہم یہ چپ کا تصور پیش کرتے ہیں، چھوٹی سی چپ میں اتنا زیادہ مواد ہے، اتنا ڈیٹا ہے، آج کمپیوٹر اس کی باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ابھی پہلا انسان تخلیق ہوا تھا سیدنا آدم، ابھی پہلا انسان تخلیق ہوا، اور اللہ رب العزت کی شان قدرت ہے کہ اللہ نے آدم کی پشت میں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا فرمایا، اور جب اپنی شان قدرت دکھائی، جیسے کسی چھوٹی سی چیز میں یو ایس بی میں کوئی چیز بند ہوتی ہے، چھوٹی سی یو ایس بی ہوتی ہے، اس میں 50 گھنٹے کے پروگرام بند ہوتے ہیں، کمپیوٹر پہ جب چلاتے ہیں تو سارا کچھ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے حضرت آدم کی پشت سے جب اشارہ کیا تو آدم کی پشت سے جتنی بھی ارواح آدم کی پشت کے اندر موجود تھی چمٹیوں کی شکل میں برآمد ہوئی، اور کوہ نعمان کا جو علاقہ ہے وہ سارا انسانی ارواح سے بھرتا چلا گیا۔ اس واقعے کی طرف اللہ رب العزت قرآن مجید کی یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آدم کی پشت سے تمام انسانوں کی ارواح کو نکالا، اب نکال کر وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب ان کو ان کی جانوں کا گواہ بنا کر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ یہ یاد رکھیں کہ آج ہم غفلت میں، اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ غفلت قبول نہیں ہوگی کہ کوئی عذر کر سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا۔ آپ جاتے ہوئے کسی راستے میں جاتے ہوئے اشارہ توڑ دیں اور پولیس والا جب آپ کو چالان کرنے لگے تو آپ کتنے عذر پیش کریں، مجھے پتہ نہیں تھا، تو پولیس والا آپ کو کیا کہے گا؟ اگر پتہ نہیں تھا تو پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا نہیں تھا۔ جب اللہ نے قرآن بھیج دیا، حدیث بھیج دی، تو یہ عذر اب ختم ہو جائے گا۔ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، ہم غفلت میں رہے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اللہ کہتا ہے یہ کام میں نے کیے اس لیے، قرآن اسی لیے بھیجا، نبی اس لیے بھیجے، حدیث اس لیے بھیجی کہ تم غفلت سے بیدار ہو جاؤ، تم غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ اب ارواح کو نکال کر اللہ رب العزت ان روحوں سے ایک ہم سب کی روحوں سے ایک سوال کر رہا ہے، اور سوال کیا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال پوچھنا اس چیز کی غمازی کر رہا ہے
کہ اللہ نے ہماری روحوں کو پہلے اپنی پہچان عطا فرمائی، پھر اللہ رب العزت نے سوال اٹھایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بچے کو جواب آتا ہی نہ ہو اور استاد اس سے سوال کرنا شروع کر دے۔ پہلے جواب سکھایا جاتا ہے، پھر امتحان لیا جاتا ہے۔ اس پر جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے، اور یہیں سے ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ علم روحانیت کتنا ہمارے لیے ضروری ہے، اولیاء کرام کے ساتھ ہمارا تعلق کیوں ضروری ہے، کیونکہ بعض قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جس کا جواب سوائے علم روحانیت کے جانا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت سلطان بہو سے پوچھا گیا کہ جو اللہ نے پوچھا لستُ بربکم، سوال تو کر دیا لیکن اس کا جواب کب اللہ نے عنایت فرمایا؟ تو اس وقت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے ہماری روحوں کو تخلیق فرمایا تو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہماری روحوں کو 4000 سال تک اپنی صحبت میں رکھا۔ 4000 سال تک ہماری ارواح اللہ کی صحبت میں رہی، اور اللہ رب العزت اپنی تجلیات ہماری روحوں پر فرماتا ہے، اور 4000 سال میں تجلیات فرما کر ہماری روحوں کے اندر اللہ نے اپنی پہچان ڈال دی۔ اللہ رب العزت نے پہچان ڈال دی۔ جب پہچان ہو چکی تو پھر آدم کے قالب میں ڈھال کر اللہ رب العزت نے پھر ایک دفعہ اس کی پشت سے نکال کر کہ آیا ان کو کچھ یاد بھی ہے یا نہیں؟ 4000 سال کا عرصہ لگا ہے، یہ کہیں بھول تو نہیں گئے؟ ان کے قالب سے، ان کی پشت سے نکال کر دوبارہ اللہ رب العزت ایک سوال اٹھاتا ہے، الستُ بربکم، اے انسانوں کی روحوں کے بھول تو نہیں گئے اپنے رب کو بھول تو نہیں گئے؟ جب سوال کیا نا، تازہ ماحول تھا، پہچان تازہ تھی، ابھی گندگی نہیں پڑی تھی، غلطیں نہیں پڑی تھی، پردے نہیں پڑے تھے، نفس کے ظلمات ابھی روح پر گہرے نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے جب پہلی دفعہ میں نے نکال کر پوچھا اس وقت تو بڑی بباگے دہل ساروں نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس وقت کسی نے وشہدنا کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، میں صرف اتنی بات کیونکہ اس دنیا کے اندر آ کر ہم قرآن کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا وللخیر وللآخرۃ خیر وابقی، تم بڑے نادان ہو، تم دنیا کی معمولی سی زندگی سے متاثر ہو جاتے، اس کا اثر قبول کر لیتے، وللآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، لیکن تم اس دنیا میں آ کر دنیا کی غلاظتوں میں، دنیا کی شہوت پرستیوں میں، مادہ پرستیوں کے لیے اتنے مشغول ہو جاتے ہو، تمہاری روح اتنی تاریک ہو جاتی ہے کہ بہت سے واقعے تو تمہارے ساتھ پیش آ چکے، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں ان کی خبر ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ واقعہ سب کے ساتھ پیش ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ صاحب ایمان کوئی بھی اس واقعے کا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہاں رک کر یہی واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی اس واقعے کی آپ کو کوئی خبر ہے؟ ظاہر ہے ہر انسان کے ساتھ پیش ہے۔ اب جن کی روح آزاد ہو چکی ہے دنیا سے، جن کی روح آزاد ہو چکی ہے، ان کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ کلمات کے مولا علی شیر خدا نے کہتے ہیں نا کہ ہم تو دنیا میں ڈوبے ہوئے نا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو یوں کر کے دور کر رہے، تو آپ کے جو دوست ہیں، سنگی ساتھی، آپ کے جو صاحب ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اے علی یہ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ کہا دنیا ہے، پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ میرے پاس آئی ہے، میں اسے ہاتھوں سے دور کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پیچھے ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب رجوع کا حق ہی نہیں ہے میرے پاس، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی دنیا کو۔ تو یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، جب ان سے پوچھا جائے کیا یہ واقعہ ہوا یا نہیں واقعہ ہوا، تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے، میں جب چاہوں اس واقعے کو آج بھی اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری بڑے اللہ کے کامل ولی اللہ، بہت ہی کامل ہستی،
اس کائنات میں گزری، آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کو واقعہ یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تک میرے کانوں میں الست بربکم جو رب نے کہا تھا اس کی گونج آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اور فرمایا کہ ہماری ارواح نے جو جواب میں قالوا بلا کہا تھا نا، ایک کان الست بربکم کی گونج سن رہا ہے، دوسرا کان قالوا بلا کی صدائیں آج بھی دوسرے کان سے سن رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اس دنیا سے متاثر نہیں ہوتے اور جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ ایسے لوگ جو دنیا میں رہ کر رب کے مقام سے ڈر گئے اور اپنے نفس کو خواہشات سے باہر رکھا، کہا دنیا میں انہیں دیکھنا ہے تو جنتی لوگ یہی ہیں، فإن الجنة هي المأوى، جنت ان کا ٹھکانہ ان کا گھر ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہہ رہے ہیں مجھے بالکل ابھی بھی وہ صدائیں آج بھی میرے کانوں کے اندر گونج رہی ہیں۔ یہی سوال حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان سے پوچھا گیا آپ کو کچھ یاد ہے جو واقعہ اس وقت پیش آیا تھا؟ آپ نے فرمایا بڑے اچھے طریقے سے وہ واقعہ یاد ہے، اور میں نے اسی وقت ہی نہ صرف خود کو پہچان لیا تھا، اپنے عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کو بھی میں نے پہچان لیا تھا۔ مجھے یہ پتا تھا کہ کون کون لوگ میرے ساتھ ارادت میں مریدی میں آئیں گے، میں نے اسی واقعے کے وقت ان کو پہچان لیا تھا۔ پھر فرمایا نہ صرف ان کو پہچان لیا تھا بلکہ فرمایا میں نے ان کے درجوں کو بھی پہچان لیا تھا، میرے مرید اس مرید کا یہ درجہ ہوگا، یہ اس درجے پر فائز ہوگا، یہ اس درجے پر فائز ہوگا۔ کہا نہ صرف مریدوں کو پہچان لیا تھا بلکہ ان کے درجات کو بھی پہچان لیا تھا۔ اب تمام ولیوں کے جو تاجدار ہیں وہ سیدنا ابو سلطان جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ان کا مائے مقدس بھی، تمام ولیوں کی گردنوں پر غوث اعظم کا قدم ہے۔ آپ نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، اور جو اپنی گردن پر غوث اعظم کا قدم تسلیم نہ کرے ولی نہیں بن سکتا، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ سیدنا ابو سلطان جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تمام اولیاء کے سرتاج ہیں، حضرت غوث اعظم، اور آپ نے جب یہ اعلان کیا تھا نا اپنے زمانے میں قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی، تو اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام موجود تھے انہوں نے گردنیں جھکا دی تھی، گردنیں جھکا دی تھی۔ اور آپ کی خالہ ذات تھے حضرت خواجہ سید معین الدین اجمیری چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے جو انڈیا کے اندر، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ توحید کی دولت عطا فرمائی، اسے خواجہ اجمیر صاحب۔ آپ خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور جب غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کر اعلان کرتے قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی، تو آپ گردن جھکا کر فرماتے ہیں قدمات علی راسی و عینی، اے غوث باقی دنیا کی گردنوں پر قدم ہوں گے، میرے سر پر بھی غوث کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی غوث کا قدم۔ جب آپ نے یہ بات اتنی، جب کوئی لائق شاگرد جب اپنے استاد کے سامنے کوئی بات کرتا ہے نا پھر اس کو انعام بھی زیادہ دیا جاتا ہے، اس وقت غوث اعظم نے فرمایا معین الدین ہندوستان کی ولایت میں نے تجھے عطا فرما دی، پورے ہندوستان کا بادشاہ تجھے میں نے بنا دیا، کشور ہند کی سلطنت میں نے تجھے عطا فرما دی۔ وہ اب لے رہا تھا لوٹ کے کالے کتاب کی بات جو اس نے لکھی، کہنے لگا یار ہندوستان میں جب میں حیران رہ گیا، یہ جو ظاہری بادشاہ تھے نا یہ نام کے بادشاہ تھے، یہ نام کے بادشاہ تھے کہ ان کی حکومت بس پولیس یا فوج کے زور پر چل رہی تھی، اصل بادشاہ میں نے دیکھا اجمیر شریف میں لیٹا ہوا تھا، ایک قبر کے اندر لیٹا ہوا تھا اصل بادشاہ، جس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی، جس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی۔ تو یہ غوث اعظم سے پوچھا گیا یہ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ بھائی آقا نبو کا من بنی آدم مثلہ لہم بلا، واقعہ آپ کو یاد ہے؟ تو سیدنا غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ واقعہ یاد ہے، اور جب میرے رب نے پکارا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث کی روح تڑپی کہ سب سے پہلے کائنات کا میں بندہ ہوں جو قالوا بلا کہوں، سب سے پہلے اپنے رب کی توحید کا اقرار میں کروں۔ لیکن فرماتے ہیں وہاں پر بھی ادب حائل ہو گیا، یہ ادب ہے، ادب حائل ہو گیا، غوث چپ ہو گیا، غوث اعظم چپ
پہلے میرا آگے آگے میرا نبی کالو بنا کہے گا، پیچھے غوث اعظم کالو بنا کہے گا، پیچھے غوث اعظم کالو۔ یہ وہ دوستوں باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں دنیا کے اندر بھی جن لوگوں کی آنکھ کھلی، جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، جن کے دل کی آنکھیں کھلی اور حضور علیہ السلام کی تائید موجود ہے حدیث کی شکل میں، فرمایا میری ظاہری آنکھیں سوتی ہیں، میری اندر کی آنکھیں جاگ رہی ہیں، اندر کی آنکھیں جاگ رہی ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں مصلی پر کھڑا ہو کر جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ رازوں کو پایا، جنہوں نے کچھ رازوں کو پایا۔ حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر اچھے طریقے سے یاد ہے۔ میں دو اور بزرگوں کی بات کرتی ہوں، کوشش ہے کہ 5-10 منٹ میں لی جائے۔ اس واقعے کے حوالے سے